اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر موڑ پر، ہر موقع پر انسان کو رب سے جوڑنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یعنی دعوت دیتا ہے، رب کریم سے جڑنے کی دعوت دیتا ہے. ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک ورڈ اور لفظ کے اندر، بلکہ ایک ایک حرف سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے. بہت سے فضائل قرآن کریم کے سنتے ہیں ہم. ایک عجیب بات ذہن میں آئی اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اس وقت، جتنے بھی دھرم مذہب ہے، ان کی جو مذہبی کتاب ہے، اللہ کرے کہ ہمیں کبھی سننے کا موقع نہ ملے، قرآن کے علاوہ کچھ نہ سنیں، مگر کبھی سن لیا ہو یا ہم نے پڑھا ہو یا دیکھا ہو تو آپ اور ہمارا دل گواہی دے گا کہ ان کتابوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے، ان کے سننے میں ٹیسٹ لانے کے لیے کوئی چیز ایڈ کرنی پڑتی ہے. کبھی تالی بجائی جاتی ہے، کبھی ڈھول بجایا جاتا ہے، کبھی اس کتاب کے ساتھ میں میوزک یا سنگیت بجایا جاتا ہے. آپ نے اور ہم سب بارہا جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. مگر اللہ کا کلام، آسمانی کلام، وہ کلام ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اس کے الفاظ میں اللہ نے ایسا حسن اور لطف رکھا ہے کہ اسے کسی بھی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھتے جائیں، بعینی ہی وہی کلام جیسے آسمان سے اترا تھا 1400 سال پہلے. اس کا حسن، اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کی کشش، اس کی جاذبیت، اس میں کھینچاؤ، اس میں کیا کہے، تمام چیز، دل کا سکون، سب اللہ نے ان الفاظ میں رکھا ہے. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، اس میں جو آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی غفلت والی زندگی سے ہٹا کر رب کریم کی طرف جو چیز لاتی ہے، اس میں سب سے بڑی یہ آیت ہے، سب سے بڑی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان،
تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دور کر رکھا ہے. غفلت کا ترجمہ سادی زبان میں کرے تو یہ ہوگا کہ تجھے کس نے اللہ سے دور کر رکھا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی پاس ورڈ نہیں ہے، کوئی کسی کی منت سماجت نہیں کرنی ہے. ہاں اے میرے بندے، تو ایک بالشت میرے قریب آئے گا تو میں 2 بالشت تیرے سامنے تیرے پاس آؤں گا. اے میرے بندے، اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا تو میں 2 ہاتھوں سے تجھے لینے آؤں گا. وَإِن مَشَيْتَ إِلَيَّ هَرْوَلْتُ إِلَيْكَ. اے میرے بندے، تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. حدیث قدسی. اور اے میرے بندے، تو زمین اور آسمان بھر کر گناہوں کے ساتھ آئے گا تو میں زمین اور آسمان بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھے لینے آؤں گا. یا ایھا الانسان، انسان کہا، ایمان والا نہیں کہا، پورے عام انسانوں کے لیے. اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دور کر رکھا ہے، کس نے غفلت میں ڈالا. اور عجیب بات علماء کرام نے فرمائی ہے کہ یہ آیت کو سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ رب کریم تو ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہے، اسے تیری ضرورت ہے. نہیں، تجھے اس کی ضرورت ہے. پھر تجھ جیسے ہزاروں امتیں اس کی گزری ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں بندے ہیں، تجھے اس کی ضرورت ہے، اسے تیری ضرورت نہیں. اذا السماء فطرت، جب آسمان کو چیر دیا جائے گا. قیامت کا منظر اللہ بتلا رہے. تم دنیا میں ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں طاقتیں خرچ کر لو، پیسہ نہیں طاقت، ہزاروں طاقت لگا کر بھی پہلے آسمان کو ٹچ نہیں کر سکتے. اے انسان، تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے پہلے آسمان تک تو نہیں پہنچ سکتا. ہاں، اگر تو کر سکتا ہو تو یہ کر کے دکھا دے، میرے آسمان اور زمین کے کنارے سے باہر نکل کر دکھا دے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب آسمان کے ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، گر پڑیں گے، جھڑ جائیں گے. آسمان کے ستارے جب گرا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں میں دفن کیے ہوئوں کو، چاہے کتنے سالوں سے دفن تھے، مر کر مٹی اور خاک ہو گئے تھے، فرمایا جب قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، یعنی نیچے کی چیز کو باہر نکال دیا جائے گا، قبروں سے مدفونین کو باہر نکال دیا جائے گا، اس وقت سب سے پہلا ذہن انسان کا جس چیز کی طرف جائے گا، سب سے پہلی بات جو دماغ میں آئے گی وہ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. ایسی گھبراہٹ کے موقع پر سب سے پہلی بات یہ یاد آئے گی انسان کو، علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ وہ جان لے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. اسے یاد آنے لگے گا کہ میں نے آخرت کے لیے
اب آنے والی جو لائف اور زندگی ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا کچھ کام کیا ہے، کیا بھیجا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دور کر رکھا ہے؟ عجیب بات لکھی علماء کرام نے کہ یہاں پر انسانوں کو اپنی طرف کھینچنا مقصود ہے، اللہ کی ذات کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے، بے شمار نام ہے اللہ کے، اسماء الحسنہ اللہ کے سارے پیارے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. تم اللہ کو رحمان بھی کہو، تم اللہ کو رحیم بھی کہو. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، سب اسی کے نام ہیں اور سارے اسماء الحسنہ سب خوبیوں والے نام ہیں. تو سارے ناموں میں سے رب کریم نے اپنی صفت کریمی کو یہاں ذکر کیا. علماء کرام نے فرمایا کہ لفظ کریم کا اگر ترجمہ اور لفظ کریم کا اندر جو اللہ کا خزانہ ہے، جو میننگ ہے، مطلب ہے، وہ اتنا پیارا ہے. رب کریم، کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے کا انتظار نہیں کرتا. کریم اسے کہتے ہیں. ایک مطلب تو میں نے 2 جمعہ پہلے بتلایا تھا، میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گا. اللہ کی بات ہے، دوبارہ سننے میں جتنی مرتبہ سنے اتنی مرتبہ مزہ آتا ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو بندے سے، مخلوق سے یہ انتظار نہ کرے کہ تم مانگے تو دوں گا. بہت سی چیزیں ایسی ہے جو ہم نے نہیں مانگی ہے اور پھر اللہ نے دی. تیرے کرم سے او کریم، تیرے کرم سے او کریم کون سی شے ملی نہیں، دامن ہی میرا تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. ایک تو کریم اسے کہتے ہیں. ایک ترجمہ اور بھی کریم کا علماء کرام نے لکھا ہے کہ لفظ یعنی ذات کریم وہ ذات ہے کہ جو اگر بندے کو اس کے گناہ پر، اس کی لغزشوں پر چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے تو معاف کر دے. اور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. یاد رکھو، میری ذات کے ساتھ، میری عبادت میں، میری صفت میں اگر کوئی کسی کو میرا شریک ٹھہرائے گا تو میں اسے تو معاف نہیں کروں گا. ہاں، اس کے علاوہ جسے چاہوں گا، جب چاہوں گا معاف کر دوں گا، جسے چاہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ ہرگز شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. ہاں، جھکانے کے لیے تو یہی در ہے، ہمارا تو یہی ایڈریس ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. اور ایک بات کہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں کو، یاد رکھیے، بہت غور سے سنیں. دشمن ہمیں کمزور سمجھے یا دنیا، دشمن کا لفظ ہٹا دو، دنیا ہمیں کمزور سمجھے اور ہمارا تعارف زمانے میں یہ کرائے کہ یہ کمزور ہے یا ہو چکے ہیں. دنیا اگر ہمیں کمزور سمجھے اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے.
بہت توجہ سے سننا اور بہت شارٹ ورڈز میں. دنیا ہمیں کمزور سمجھے اس میں ہمارے لیے کوئی عیب نہیں. وہ سمجھے ان کے دماغ میں جو. ہمارے لیے عیب تب ہے جب ہم کمزور بن جائے, ہم اپنے مرکز سے ہٹ جائے, اپنی تہذیب کو چھوڑ دے, ہمیں غیروں کے طریقے پسند آنے لگے, ہم اپنے دل کو ان کے اثرات کے قبول کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دے. خالی گھر میں تو شیطان قبضہ کر لیتا ہے. تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے, آسمانی دین موجود ہے, اللہ کا کلام موجود ہے, خانہ کعبہ موجود ہے, نبی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے, پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمارے اپنے کمزور پڑنے سے ہم ضرور عیب دار بن جائیں گے. اگر زمانہ ہمیں کمزور سمجھے اس میں کوئی حرج نہیں. ہم اپنے موقف پر, اپنے ایمان پر, اپنی تعلیمات پر, نبی کے دین پر, جس میں سب کی بھلائی ہے, جس میں سب کے لیے رحمت ہے, ہم اس پر جمیں گے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ لفظ کریم اللہ کی ذات کو کہتے ہیں. وہ کریم ہے کہ وہ چاہے تو گناہ معاف کر دے, شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن ایک مقبول گھڑی ہوتی ہے, دعا مانگ لے وے اللہ ہمیں من یشاء میں سے کر دے وے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, اے اللہ ہمیں ان مغفورین میں سے بنا دے جن کے ساتھ تیری مشیت شامل حال ہوگی. تو جسے چاہے پیا, جس کو چاہے سہاگن وہی ہے, اور خدا جس کو چاہے عبادت وہی ہے. بزرگوں, بھائیوں, عرض کرنا ہے یا ایھا الانسان, اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دیتے ہیں غفلت سے نکلنے کی, غفلت سے دور آنے کی. اے انسان, سب سے پہلے تو یہ کہا کہ پہلے تو دیکھ کہ تو انسان ہے, غافل تو جانور ہوتا ہے, انسان ہے. آج ہم اپنی زندگیوں میں, لائف میں جب دیکھتے ہیں یا اپنی قوم کے اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی زندگی کا سسٹم نہیں ہے, کوئی ترتیب ہمارے اندر نہیں ہے. اور باتیں کرنے بٹھا دو تو ہم بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں, ایسٹ سے ویسٹ تک, زمین سے آسمان تک کی باتیں کرنے تیار ہیں. ہاں, اور بڑے بڑے لوگوں کے داخلے دیں گے, مگر یہ نہیں دیکھیں گے جو لوگ سکسیسفل ہوئے دنیا کے اندر دینی لائن سے, دینی فیلڈ میں بھی اور دنیاوی فیلڈ میں بھی, جو لوگ سکسیس ہوئے ایسے بنے جن کو لوگ آج فالو کرتے ہیں. ان کی زندگیوں میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی, چاہے وہ ایجوکیشن کی لائن میں بڑی محنت اور قربانی کر رہے ہو, اپنی قوم کے لیے فکر مند ہو, چاہے ہمارے علماء بزرگان دینی اعتبار سے اللہ نے انہیں بڑا کر دیا ہو, ان کی زندگیوں میں ایک چیز کامن یہ ملے گی کہ ان کی زندگی میں ترتیب ہے. بے ترتیب زندگی نہیں گزارتے. جب چاہے اٹھے, جب چاہے سو رہے, جب چاہے کھا رہے, جس سے چاہے مل رہے. کون اپنا ہے, کون اپنا نہیں ہے, ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. کون پرایا ہے, کون اپنا ہے, ہمارا کون ہے, ہمارے لیے فکر مند کون ہے, ہمیں کہاں جانا چاہیے. انسان تو اسے کہتے ہیں. 3 چیزیں جس کے اندر ہو وہ انسان ہے. 3 چیزیں. نمبر 1, زمانے 3 ہوتے ہیں, بھوتکال, ورتمان اور بھوشیہ. تو پاسٹ اور بھوتکال کے واقعات سے سبق لے لے وے اسے کہتے انسان.
بھتکار کے واقعات سے یا دوسری قوموں کے واقعات سے سبق لے لے اسے کہتے ہیں انسان۔ ابھی پچھلے مہینوں میں کتنے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پر ظلم ہوا، بچے یتیم ہو گئے، شہید ہوئے، اور نہ جانے کیا کیا، مگر ہم نے ہمارے اندر دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں کیا چینجز آئی ہے۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو انسان کی پہلی صفت کہاں ہے کہ لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف فارسی میں کتاب لکھی ہے، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مجذوب، پراگندہ حال پراگندہ بال، مجذوب کسے کہتے ہیں؟ جس کو لوگ پاگل سمجھے اور حالانکہ وہ لوگوں کو پاگل سمجھتا ہے کہ تم مجھے پاگل کہتے ہو، اصل تو تم پاگل ہو۔ واقعہ لکھا ہے کہ وہ مجذوب دن میں بازار میں دن کی روشنی میں چراغ لے کر کوئی تلاش کر رہا تھا، چراغ لے کر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی تمہاری عقل تو ٹھکانے ہیں، دن میں چراغ لے کر کیا ڈھونڈنے نکلے؟ تو فرمانے لگے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، تم بے وقوف ہو، میں اس چراغ کی روشنی سے دن کے اجالے میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ انسان کہاں؟ ذهب الناس وبقي النسناس، ناس تو چلے گئے، انسان چلے گئے، نسناس باقی رہ گئے۔ کون ہے نسناس؟ کہ جن کا لبادہ اور جوڑا تو لباس انسان کا ہے مگر اندر سے وہ خالی ہے، انسان نہیں۔ فرمایا انسان وہ ہے جو ماضی کے واقعات کو دیکھ کر عبرت لے لے۔ نمبر 2، جو موجودہ زمانے میں حال پریزنٹیشن زمانے میں جن کو اپنی منزل یاد ہو، مقصد پر چلے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کہاں ہے۔ اور نمبر 3، جس کو فیوچر کی فکر ہو، مستقبل میں میرا کیا بننے والا، کہ وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے، باقی تو انسان کا نام ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم نے کس چیز سے تجھے غافل کر دیا ہے۔ ایک پیاری آیت یاد آئی، رب کریم پر مجھے یہ فٹ کر رہا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا اور جہنم والوں کا ذکر کیا ہے۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور اس کی مخلوق بھی حق ہے، اس میں جانے والے بھی حق ہے، یاد رکھے۔ جنت کا ذکر کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلے سورہ نساء میں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے اپنے رب کی بات مان لی، اور جس نے اپنے رسول کی بات مان لی، اللہ اور رسول، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے یہ کر لیا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ اور وہ نہروں کی صفت کیا ہے؟ وہ تو جگہ جگہ اللہ نے بیان کی ہے، وقت نہیں ہے، نہریں بہتی ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں لفظ کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک سنگولر ہوتا ہے، ایک پلورل ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے کیا کہتے ہیں ایک وچن، اور ہوتا ہے بہو وچن۔ جنتیوں کا ذکر ہے وہاں بہو وچن اللہ لائے، اللہ، یعنی قرآن کریم کا ایک ایک قاعدہ
ایک ایک اصول، ایک ایک گرامر کتنی بڑی ہمیں دعوت دیتا ہے، لیسن سبق دیتا ہے. خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. یہاں خالدین نہیں کہا، خالد. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جزاک اللہ، ترجمہ بدل جاتا ہے. شکریہ جزاک. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی بنائی ہوئی بارڈروں سے آگے نکل جائے تو فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. خالدین فیہا نہیں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ تو رہیں گے مگر سنگولر، اکیلے جہنم میں پڑے رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ جہنمی جہنم میں اللہ کی سزا بھگت رہا ہوگا اور اکیلا تنے تنہا ہوگا. کوئی دوست بھی ساتھ میں نہیں ہوں گے کہ چلو بھائی عاشق کا جنازہ ہے ذرا. ہاں نہیں، اکیلا. ایک تو عذاب اور بالائے عذاب، کڑوا اور پھر نیم چڑھا ہوا، کہ ایک تو عذاب میں ہے ہمیشہ ہے اور پھر اکیلا ہے. اور جنتی جنت میں ہے ہمیشہ سے ہے، یعنی ہمیشہ رہیں گے اور سب ساتھ میں مل کر رہیں گے، بیوی بچے دوست برادر. فرمایا کتنا لطف آئے گا. اللہ کہتے ہیں کریم وہ ذات ہے. اللہ کی یہ صفت کریمی بتلا رہی ہے کہ نیکوکاروں کو اللہ کیسا بدلہ دیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، اللہ علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو دین کا اللہ تعالیٰ درد نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ امت کا دین کا درد نصیب فرمائے، اور غیروں کی مشابہت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، جو جس کی مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا. جنوری کا مہینہ ہے، تاریخ تو ہم سب کو یاد ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ باتیں کروں گا، اللہ نے اگر موقع دیا. دعا فرما اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان یہ ہے، ہمارے ضلع بڑودہ کا اجتماع ڈبھوئی کے اندر ویگا دارالعلوم کے بازو میں آئندہ کل سے شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہونے والے اجتماعات کو قبول فرمائیں. جو لوگ امت کی فکر کرتے ہیں اور جو دین کی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں. یہ مردوں کی محنت، عورتوں کی محنت، یہ ہمارے بچوں اور نسلوں کے ایمان کو بچائے گی. یاد رکھیں. ہاں، صرف دعویٰ کرنے سے، محبت کے دعوے سے کام نہیں ہوگا. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اللہ اس کے رسول اور نبی کی محبت کا، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے کہ ہم یا ہمارا طبقہ ہماری نسلوں کی دین ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کام کر رہا ہے. ہمارے مستورات کے لڑکیوں کے کتنے ہمارے پاس مدرسے ہیں، لڑکوں کے مدرسے کتنے ہیں. بھائی جہاں کمی ہوگی وہیں تو محنت کرنی پڑے گی، جہاں کھڈا ہوگا وہیں بھرنا پڑے گا. ہاں، دنیاوی ایجوکیشن میں کمی ہوگی تو اس لائن سے محنت کرنی پڑے گی. دینی تعلیم کی کمی ہوگی تو انہی لائن سے محنت کرنی پڑے گی. ہم اپنے طبقے میں، اپنے گروپ میں، اپنے حلقے میں دیکھ لے کہ ہم دین کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. تو جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، امت میں ایک پناہ عطا فرمائے، نیک بنائے. اللہ تعالیٰ اجتماع کو قبول فرمائے. پورے ہندوستان میں اور ہمارے گجرات میں ابھی روزانہ اجتماعات ہو رہے ہیں. تو ہمارے یہاں آئندہ کل سے ہے، صبح 10 بجے لگژری بس یہاں سے اٹھے گی. جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ یہاں تشریف لے آئے. 6، 7 اور 8 تاریخ کو صبح میں انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. تو آپ 3 دن کی مکمل نیت کر کے تشریف لائے. اپنے اعتبار سے بھی جا سکتے ہیں، گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں. تو دعا فرمائیں. اور اس کے علاوہ ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے مقصود بھائی زید فرائی والے، انہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی درخواست پیش کی ہے.
ان کا آپریشن ہوا بھی ہے ابھی بھی اور باقی ہے، دعا فرمائیں۔ ہمارے افسر بھائی ہے گیریج والے ہیں یو پی کے، انہوں نے بھی اپنے بچہ 9 سال سے بیمار ہے، ہمارے افسر بھائی بیٹھے ہیں 9 سال سے بچہ بیمار، وہ باپ کا دل کیسا ہوگا جو 9 سال سے اپنے بچے کا علاج کرا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی قدرت کہ اللہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ڈالتا ہے، ماں باپ کے دل میں، تو ان کے لیے دعا فرمائیں۔ میرا بیٹا خود محمد عمر 7-8 مہینے کا 4 دن سے ہاسپٹل میں تھا، الحمدللہ چھٹی ہو گئی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ عبد الواحد بھائی بھاؤنگر والے، ان کی والدہ بڑی سیریس ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ میوات سے ہمارے مولانا عبد الحکیم صاحب تشریف لائے ہیں، لڑکیوں کا ادارہ ہے، دور حدیث تک تعلیم ہے، میں میرے والد محترم ہم خود جا کر آئے ہیں، دیکھا ہے، اور بڑے غربت کے علاقے میں ماشاءاللہ لڑکیاں پڑھتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے اور بلینکٹ کی بھی ضرورت ہے اور بہت ضرورت تو سب ہوتی ہے، تو خیر آج ان کا چندہ ہے تو ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ للہ سے تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عطیات کو قبول فرمائیں۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے
ہے.